والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. محترم ناظرین کرام، طلباء اعزام، معزز سامعین و سامعات، خواتین و حضرات، اللہ رب العالمین کے فضل و توفیق سے تفسیر القرآن کا یہ کلاس آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے شروع کرتے ہیں. اس آیت نمبر 30 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں. قالوا، تو انہوں نے کہا اتجعل فیہا، کیا تو بنائے گا اس میں من یفسد فیہا، جو اس میں فساد کرے گا، ویسفک الدماء، اور بہت سے خون بہائے گا، ونحن، حالانکہ ہم، نسبح بحمدک، تیری تعریف بیان کرتے ہیں ہر عیب سے، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. قال، تو اللہ پاک نے فرمایا انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے. اس آیت نمبر 30 میں اللہ رب العالمین نے ایک نیا مضمون شروع کیا ہے، اور وہ ہے زمین میں جانشینی کا، زمین میں خلافت کا. فرمایا اللہ نے کہ میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں. کس سے کہا؟ فرشتوں سے کہا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ. اس سے یہ معلوم ہوا کہ فرشتے ایک علیحدہ مخلوق ہے اور وہ انسان کی پیدائش سے پہلے سے موجود تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارکان ایمان بیان کیے ہیں، ان ارکان میں سے ایک رکن ایمانیات میں سے کیا ہے؟ فرشتوں پر ایمان لانا، اسی طریقے سے جو کتاب و سنت میں ثابت ہے. اللہ رب العالمین نے نیک انسانوں یا نیک قوتوں کو فرشتہ نہیں قرار دیا ہے، جس طرح بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ نیک انسان یا نیک قوتیں وہ فرشتہ ہے. جو یہ سمجھتے ہیں در حقیقت وہ فرشتوں کے وجود کا انکار کرتے ہیں، اور جو فرشتوں کے وجود کا انکار کرے اس نے گویا کہ ایمانیات میں سے ایک رکن کا انکار کر دیا. ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ فرشتے ایک نورانی مخلوق ہے جن کا مسکن آسمان ہے. اللہ رب العالمین کے حکم بجا لانے میں وہ کوتاہی نہیں کرتے، صبح شام اللہ کی تسبیح و تحمید و تحلیل میں مصروف رہتے ہیں، اور اس میں کسی قسم کی وہ سستی اور کمی کوتاہی نہیں کرتے. یہ ہمارا ایمان ہے فرشتوں کے بارے میں. انہی فرشتوں سے اللہ نے کہا کہ میں اس زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ بوزن فعیلہ، اس کی جمع خلائف آتی ہے سورہ انعام میں، اور اس کی جمع خلفاء سورہ اعراف میں خلیفائی کی جمع آتی ہے. خلیفہ کے قرآن مجید میں کئی معانی ہے. کہیں پر قرآن مجید میں سورہ سعد میں خلیفہ بمعنی حاکم، حکمران. سورہ یونس اور انعام میں خلیفہ بمعنی الذی یخلف بعضهم بعضا، جو ایک دوسرے کے بعد جانشین بنتا ہے، وارث بنتا ہے، اس کو بھی خلیفہ کہا گیا ہے سورہ انعام، سورہ یونس کے روشنی میں. اسی طرح خلیفہ بمعنی بدل بھی ہے، ای بدلا منکم، خلیفۃ منکم ای بدلا منکم. اور خلیفہ ایک بمعنی کیا ہے کہ
خلفت اللیل والنہار، دن کا رات کے بدلے میں آنا، رات کا دن کے پیچھے آنا۔ تو گویا کہ ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے کو بھی کیا کہتے ہیں؟ خلیفہ جانشین کو کہتے ہیں۔ سورہ فرقان میں یہ استعمال ہوا ہے۔ خلیفہ وہ ہے جو کسی کے موت کے بعد یا اس کے غائب ہونے کی صورت میں جانشین بنے۔ یہ نقطہ ذہن میں رکھے۔ اللہ نے کہا میں اس زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں، تو کیا اللہ نے اپنا جانشین بنایا ہے یا خلیفہ بنانا ہے؟ یہ جو انسان میں پیدا کرتا ہوں یہ ایک دوسرے کے جانشین بنیں گے۔ تو ہم جب عربی لغت کو دیکھتے ہیں تو خلیفہ وہ ہے جو کسی موت کے بعد یا کسی کے غائب ہونے کے صورت میں جانشین بنے، یا تمام امور خود سر انجام نہ دے سکنے کی صورت میں وہ بعض معاملات میں کسی کو اپنا خلیفہ بناتا ہے، نائب بناتا ہے۔ یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ نے جب کہا نا میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو خلیفہ سے مراد اللہ کا خلیفہ مراد لینا درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر تو نہ موت آئے گی، یہ ہمارا عقیدہ ہے، نہ اللہ غائب ہے کسی معاملے سے، اور نہ وہ اپنے کاموں میں کسی کا محتاج ہے، نہ وہ اللہ اپنے کاموں میں کسی کا محتاج ہے۔ اس وجہ سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہاں پر خلیفہ کا معنی کیا ہے قوما یخلف بعضهم بعضا قرنا من بعد قرن جیلا بعد جیل، یعنی اللہ خلیفہ ایسے لوگ مراد لے رہے خلیفہ سے جو نسلاً بعد نسل ایک دوسرے کے جانشین بنیں گے، یعنی میں زمین میں ایک ایسے لوگ پیدا کر رہا ہوں جو نسلاً بعد نسل ایک دوسرے کے کیا بنیں گے؟ جانشین بنیں گے۔ اسی طرح خلیفہ سے مراد صرف آدم علیہ السلام بھی نہیں ہے، بلکہ پوری نوع انسان خلیفہ ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ زمین میں فساد اور خون بہانا یہ تو آدم علیہ السلام کا کام نہیں تھا، بلکہ یہ اولاد آدم کا کام تھا، اولاد آدم کا کام تھا، جو فرشتوں نے آگے کہا کہ کیا آپ پیدا کر رہے زمین میں ایسی مخلوق جو فساد کریں گے اور بہت سارا خون بہائیں گے۔ تو یہاں پر خلیفہ سے مراد صرف آدم علیہ السلام بھی نہیں، بلکہ آدم علیہ السلام کی اولاد یعنی نوع انسان ایک دوسرے کے کیا ہے؟ جانشین بنتے رہتے ہیں، کیونکہ خون بہانا، فساد کرنا آدم علیہ السلام کا کام نہیں تھا، بلکہ یہ اولاد آدم میں شروع ہوا ہے۔ یہاں پر ایک اور نقطہ کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ انسان زمین میں فساد کرے گا اور زمین میں خون بہائے گا؟ کیف علم الملائکۃ بانہم یفسدون ویسفکون الدماء، کہ یہ زمین میں فساد کریں گے، خون بہائیں گے، جیسے فرشتوں نے اللہ رب العالمین کے سامنے یہ بات کی۔ اس کا جواب مفسرین لکھتے ہیں، جواب یہ ہے کہ خود اللہ نے انہیں بتایا، خود اللہ نے انہیں بتایا کہ میں ایک جانشین بنانے والا ہوں، اس کے اندر یہ صفات ہوں گے۔ تو فرشتوں نے اس سے اللہ سے کہا کہ کیا آپ اس طرح کے مخلوق پیدا کرنے والے ہیں جو فساد کریں گے، خون بہائیں گے؟ اور اس کی دلیل اگلی آیت میں خود آ رہا ہے، فرشتوں نے کہا ہمیں کچھ علم نہیں مگر جو تو نے اے اللہ ہمیں سکھایا ہے، یعنی اللہ نے ان کو کیا کیا ہوگا؟ سکھایا ہوگا کہ انسان کے یہ صفات ہوں گے۔ دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتہ کو یہ سوال یہ اعتراض کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس خلیفہ یعنی اس انسان کے پیدائش کے حکمت معلوم کرنے کے لیے فرشتوں نے یہ سوال کیا تھا، اعتراض کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس نئی مخلوق کے پیدا کرنے کی کیا حکمتیں ہیں اللہ رب العالمین سے پوچھا تھا، یہ سوال انہوں نے اس لیے کیا۔ تو گویا کہ فرشتوں کو کہاں سے پتہ چلا؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اللہ نے بتلایا ان کو کہ میں ایسی مخلوق پیدا کروں گا جو ایسے ایسے کام کریں گے۔ نا گویا کہ یہاں پر کلام میں عبارت محذوف ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ یفعل کذا و کذا و کذا، وہ ایسے ایسے کام کرے گا۔ یہ فتح القدیر میں امام شوکانی رحمہ اللہ نے یہ تفسیر یہاں کی ہے۔ یا دوسرا جواب، فرشتوں نے جنوں کی خلقت پر قیاس کی، کیونکہ انسانوں سے پہلے اللہ نے فرشتے اور جن پیدا کیے تھے، تو جنوں کے احوال فرشتوں کے سامنے تھے، جن شرارتیں کرتے تھے، تو جنوں پر قیاس کر کے گویا کہ قاس الغائبہ انہوں نے قیاس کیا غائب کا علی الحاضر، حاضر پر، یعنی حاضر جن تھے اور انسان ابھی غائب ہے، اس غائب مخلوق کا قیاس جنوں پر کیا کہ یہ جن جیسے فساد کرتے، شرارتیں کرتے، شاید یہ نئی مخلوق بھی ایسے ہی کرتی ہوگی، اس لیے انہوں نے کہا کہ کیا آپ پیدا کرتے زمین میں نئی مخلوق جو فساد کریں گے اور جو خون بہائیں گے۔
یا لفظ خلیفہ سے خود فرشتوں نے کیا کر دیا؟ استنباط کر دیا، کیونکہ خلیفہ دوسرے کو زیر کر کے خود آگے آتا ہے، حکمران دوسرے کو زیر کر کے خود آگے حاکم بنتا ہے، تو اس میں لازمی بات ہے جب تصادم ہوتا ہے، جب آپس میں تصادم ہوتا ہے تو پھر بگاڑ ہی پیدا ہوتا ہے اور خون ریزی بھی ہوتی ہے۔ گویا کہ لفظ خلیفہ سے انہوں نے استنباط کیا کہ آپ پیدا کرتے اس میں ایسا شخص کو، ایسی ذات کو، ایسے مخلوق کو، ایسی نئی لوگ آپ پیدا کر رہے جو فساد کریں گے۔ گویا کہ انہوں نے لفظ خلیفہ سے، کیونکہ خلافت، حکمرانی اور بادشاہت، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ تصادم ہوتا ہے دو بادشاہوں کا، تو اس سے فرشتوں نے گویا کہ استدلال کیا۔ یہ مفسرین نے کیا ایک جواب لکھا ہے کہ فرشتوں نے یہ کہاں سے جانا کہ انسان فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ تیسرا ایک قول مفسرین نے اس کا یہ جواب بھی دیا ہے کہ انسان کا جو ادھر ڈھانچہ تھا، اس ڈھانچے کا جو مرکب تھا، اس کے مزاج کو دیکھا کہ اس کے مزاج کے اندر عناصر اربعہ ہے، 4 بڑے عناصر ہے، سمجھائی نا؟ رطوبت ہے، وہ یا خشکی ہے، رطوبت ہے، تری ہے، اسی طرح گرمی اور سردی ہے۔ یہ 4 بڑے عناصر انسان کے جسم میں، طبیعت میں اللہ نے بنائے ہیں۔ ان عناصر کو سامنے رکھ کر فرشتوں نے کہا کہ ایک ہی جسم میں یہ مرکب عناصر یہ انتشار کا سبب بنتے ہیں، کبھی گرمی، کبھی سردی، کبھی خشکی، کبھی تری ہوگی، تو یہ کیا ہوں گے؟ مختلف مزاج ہوں گے۔ اسی مزاج کی وجہ سے پھر کیا ہوں گے؟ کچھ جھگڑے، لڑائیاں، اختلافات اور فساد اور خون ریزی ہو سکتی ہے۔ اس لیے انہیں کہا تجعل فیہا من یفسد فیہا۔ یہ بھی مفسرین کرام نے ایک جواب لکھا کہ فرشتوں کو گویا کہ انسان کے اندر جو عناصر اربعہ ہے، 4 مختلف طبیعت کے جو مزاج ہے، اس سے انہوں نے استدلال کیا کہ تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ یہاں پر آگے فرشتوں نے آگے کیا کہا کہ ہم تو تیرے تسبیح کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری بزرگی بیان کرتے ہیں۔ فرشتوں نے یہاں پر 3 اشیاء ذکر کیا، التسبیح، تحمید اور تقدیس۔ تسبیح یہ اللہ کے ذات کی ہوتی ہے کہ اللہ کی ذات کی ایسی پاکی بیان کرنا جو کسی اور کے شایع نشان نہ ہو، جیسے اللہ کے شایع نشان ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرنا۔ تحمید اللہ کی تعریف صفات کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی تعریف صفات کے ساتھ ہوتی ہے، اور تقدیس یہ ذات اور صفات دونوں کو شامل ہے کہ ہم آپ کی ذات کے بھی پاکی بیان کرتے ہیں اور آپ کے صفات بھی انتہائی پاک صفات ہے، آپ کی صفات بھی انتہائی پاک صفات ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیرے حمد کے ساتھ اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ پاک نے فرمایا میں جانتا ہوں وہ کچھ جو تم نہیں جانتے۔ انی اعلم من الحکم، میں اس انسان کو پیدا کر کے اس کے اندر کتنی حکمتیں ہیں، کتنے راز مخفی ہے، وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور ان حکمتوں میں کیا ہے کہ انہی انسانوں میں سے کچھ انبیاء بنیں گے، کچھ علماء بنیں گے، کچھ صلحاء بنیں گے، کچھ شہداء بنیں گے، کچھ صادقین بنیں گے، کچھ سابقین بنیں گے بالخیرات، یعنی بڑے اچھے اچھے لوگ ان انسانوں میں کیا ہوں گے؟ پیدا ہوں گے۔ انی اعلم من الحکم ما لا تعلمون، اس انسان کو، اس نئی مخلوق کو پیدا کر کے اس کے اندر جو حکمتیں ہیں، جو راز ہے، جو میری عظمت اور قدرت کی نشانیاں ہیں، ان کو میں جانتا ہوں، ان کو تم نہیں جانتے۔ تفسیر مدارک نے اس کی یہ تعریف تفسیر کی ہے۔ اگلی آیات میں اللہ